बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह सफर मुजफ्फर की 4 तारीख है और पहले बुध का दिन है। आप लोगों ने अल्लाह पाक के ये 2 खास सिफाती नामों को पढ़ना है। एक नाम है या कादिरू और दूसरा नाम है या रज़ाकू। अल्लाह वालों, या कादिरू सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये पूरा यकीन है। ये उस जात बारी ताला का नाम है जो हर चीज पर कुदरत रखता है, हर चीज पर कादिर है, हर हाल पे कादिर है, हर फैसले, हर इख्तियार पे कादिर है। दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से ही होता है। वो जो चाहे पलक झपकते कर दे और जो ना चाहे सारी दुनिया मिलकर भी करना चाहे तो वो नहीं कर सकती। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है और ये रब की सिफाती नाम है जो सिर्फ रब की ही है, जो बगैर किसी जरिए के, बगैर किसी वसीले के सिर्फ कुन कहकर पूरी कायनात को बना देता है। यही तो वो अल्लाह है जिसने समंदरों में रास्ते निकाले, आग को ठंडा किया, बंद दरवाजों को खोले, नामुमकिन बातों को मुमकिन बनाया। अल्लाह वालों, आज माह सफर की 4 तारीख को आपने या कादिरू और या रज़ाकू का ये बहुत ही खास नाम पढ़ना है, बहुत ही खास वजीफा पढ़ना है। अल्लाह वालों, या कादिरू के महीने हैं जो हर चीज पर इख्तियार रखता है, ख्वाह वो छुपी हुई हो या जाहिर हो, मुश्किल हो या आसान हो, बड़ी हो या छोटी हो, उसके लिए सब बराबर है। जब कोई बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन को अल्लाह पाक के नाम या कादिर और या रज़ाकू से पुकारता है तो गोया वो अपने रब की कुदरत को याद करता है, अपनी बेबसी को मानकर उस जात की ताकत को मानता है और अल्लाह पाक से मदद को तलब करता है। या कादिर वो नाम है जो हमें याद दिलाता है कि ना कोई बीमारी बड़ी है और ना कोई मसला ऐसा है जो खत्म होने वाला नहीं। अल्लाह वालों, ना कोई इतना ताकतवर दुश्मन है जो आपका कुछ बिगाड़ सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिर्फ इस बात का इख्तियार रखती है कि आपको हर मुश्किल से वो निकाल सकती है। अल्लाह वालों, कोई रुकावट ऐसी नहीं जो आपके आगे आ सके और उसका हल ना हो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस सिफ्त के अंदर हर एक बात हल हो जाती है, जो मैं आज माह सफर की 4 तारीख और पहले बुध के दिन आप लोगों की खिदमत में पेश करने लगा हूं। बड़ी तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह वालों, या कादिरू ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये अल्लाह पाक से एक आरजू है, एक भरोसा है जो इस बात की अक्कासी करती है कि मैं सरेंडर करता हूँ। मैं अल्लाह पाक की जात को मुकम्मल मानते हुए, रब के इख्तियारात को मुकम्मल मानते हुए आज माह सफर की 4 तारीख को पहले बुध के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से मानता हूँ, मांगता हूं और मैं अल्लाह पाक से इल्तिजा करता हूं कि मेरे मौला मुझे इस चीज को अता कर दे। यानी रिस्क के लिए भी पढ़ सकते हैं और किसी मामलात के लिए भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपके आगे बयान करा। क्योंकि अल्लाह वालों, आज माह सफर की 4 तारीख है, ये साल में सिर्फ एक बार आती है। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा और फिर इस अमल को करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये मुकद्दस घड़ियां, ये मुकद्दस और पाकीज़ा लम्हात आपसे जो है वो जाया हो जाए लापरवाही के अंदर। जिस तरह से रमजान का महीना गुजर गया, जिलहज का महीना गुजर गया, मुहर्रमुल हराम का महीना गुजर गया, अब माह सफर का महीना जारी और सारी है और आप लोगों ने या कादिरू का ये खास अमल, ये खास वजीफा आज के दिन लाजमी पढ़ना है। अल्लाह वालों, आप दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था, कोई अमल बताया था, आज वो अमल देकर जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी को 4 चांद लगा देगा, जो आप लोगों के लिए इस तरह से आसानियां फरमाएगा कि गोया आप लोग मुझे यकीन करें कमेंट सेक्शन के अंदर बोलेंगे कि वाकई आपने वजीफा बताया, मेरी जिंदगी बन गई, मेरी जिंदगी संवर गई। अल्लाह वालों, या कादिरू ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये अल्लाह पाक पे भरोसा रखना है, ये अल्लाह पाक के इख्तियारात को मानना है। इसके अंदर तौहीद भी है, इसके अंदर कुदरत भी है और अल्लाह पाक उस बंदे से बेहद खुश होता है, उस बंदे से मोहब्बत करता है। यूं तो सबसे ही रब मोहब्बत करता है, लेकिन जो बंदा रब की बड़ाई और रब की पाकी बयान करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें उसके ऊपर छमाछम बारिश के कतरों की तरह बरसती हैं। और जब इस वजीफे को आज पढ़ा जाएगा, मगरिब से पहले पहले पढ़ लो, यकीन करो बहुत फायदे में रहोगे, मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाओगे, क्योंकि ये अमल बहुत खास है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, इसको अपने तक नहीं रखना, इसको आगे शेयर करना, पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट को इस वजीफे को शेयर कर दो और बोलो पढ़ो, फायदा बेशुमार मिलेगा। अल्लाह वालों, आज माह सफर मुजफ्फर की
4 تاریخ ہے اور پہلے بدھ کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے ان خاص اعمال کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص پڑھنا ہے۔ ترتیب رب کی طرف سے ہی بتائی جاتی ہے اور اس کو اس کی طرح ہی پڑھنا ہے، اپنی طرف سے ایڈیٹنگ نہیں کرنی، کم یا زیادہ نہیں کرنا۔ چھوٹا سا عمل ہے، بہت زیادہ ہو تو 1-2 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگنے والے، لیکن آج آپ لوگوں نے تھوڑا سا وقت نکال کر یہ تھوڑی سی محنت لازمی کرنی ہے۔ اب چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ آج ماہ سفر کی 4 تاریخ پہلے بدھ کے دن آپ اس عمل، اس وظیفے کو لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جہاں کہیں بھی بیٹھ کر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پہلے تو آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک مکمل دیکھنا ہے، عمل کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اس دن کی فضیلت کو سمجھنا ہے، اس مہینے کی برکتوں سے آپ لوگوں نے مستفیض ہونا ہے۔ جب تک جانیں گے نہیں عمل کی اہمیت کا اندازہ کس طرح ہوگا، پھر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ اللہ پاک کا نام پڑھتے ہیں، قرآنی آیات پڑھتے ہیں، سورتیں پڑھتے ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین کرتے ہوئے آپ نے آج کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ اسے پڑھنے والا اللہ سے اپنی حاجت پوری کروا لیتا ہے۔ آج آپ کو وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں جس کو اگر آپ نے یقین کرے پڑھ لیا، بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیا، تو انشاءاللہ 100% آپ کو فائدہ ہو کر رہے گا۔ سمجھ لیں، آج اپنے سینے کا راز بتا رہا ہوں، اگر آپ کی غریبی امیری میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کی حاجتیں فوری طور پر پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر یقین کریں، آپ لوگوں کے ہر مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، گھر سے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ آج کل دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ہر پریشانی جو ہے وہ پیسوں سے شروع ہوتی ہے اور پیسوں پر آ کر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 4 تاریخ پہلے بدھ کے دن اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو، اس مقدس اعمال کو آپ نے اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ تو اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، عمل کس طریقے سے کرنا ہے، وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ آج ماہ سفر کی 4 تاریخ ہے، پہلا بدھ کا دن ہے۔ تو اللہ والوں، آئیں پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان کا واسطہ، تجھے آج ماہ سفر کی 4 تاریخ کا واسطہ، پہلے بدھ کا واسطہ۔ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما۔ اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی
پناہ میں لے لے۔ ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے یا رب ذوالجلال، اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے یا رب ذوالجلال۔ ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے یا رب ذوالجلال۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے یا رب ذوالجلال۔ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں، سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا، تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या कोई किसी से मोहब्बत करता है और वह निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब यूं महसूस करना है जैसे इस दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोज़े रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? अल्लाह वालों, ये अमल बहुत ही खास है, ये वजीफा बहुत ही खास है, तो लिहाजा ध्यान से अमल को करिएगा। कोशिश करेंगे पानी का गिलास भी अपने पास और अपने साथ रख लें। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे अल्लाह पाक का बहुत ही खास नाम है, यानी एक ये रब की पुकार है, अल्लाह पाक की आपने बादशाहत का इकरार करना है, रब की पाकी और रब की बड़ाई बयान करनी है। आप लोगों ने अल्लाह अकबर से अल्लाह पाक को पुकारना है। अल्लाह वालों, यूं ना समझे कि अल्लाह अकबर पढ़ने से होगा क्या। अल्लाह अकबर वो वाहिद रुकन है जो जंग के वक्त में पढ़ा जाता था। अल्लाह अकबर वो खास तस्बीह है जो कि जब आप लोग परेशानी में होते थे तो सहाबाए किराम अल्लाह अकबर कह के अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करते थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मदद फरमाते भी थे। अल्लाह अकबर वो खास अमल है जो कि जब भी हम लोग नमाज में होते हैं और नमाज में हमें अपनी पोजीशन चेंज करनी होती है तो हम लोग अल्लाह अकबर के ज़रिए ही अपने आप को तब्दील करते हैं। यानी अगर हमें जो है वो तशद्दुद से हमें सजदे में जाना हो या फिर हम लोगों को नियत जब बांधनी हो तो अल्लाह अकबर से हम नियत बांधते हैं, रुकू में जाना हो तो अल्लाह अकबर कहते हैं। इसलिए अल्लाह अकबर की बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा कदर व मंजिलत है और ये बहुत ही ख़ास नाम है जिसके मायने हैं अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह अजीम है। जब कोई बंदा अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की अजमत को बयान करता है तो यकीन करें अल्लाह पाक बड़ा राज़ी होता है, रब बड़ा खुश होता है। और दिन में 5 बार आज़ान में अल्लाह अकबर कहा जाता है और सबसे ज़्यादा जो कलिमात अदा किए जाते हैं वो अल्लाह अकबर के ही हैं। अल्लाह वालों, आप समझे कि अल्लाह अकबर कितना ख़ास और अफजल तरीन, कितना पायदार जिक्र है, ताकि अल्लाह वालों मुसलमानों को पता चल सके कि ये कितना अफजल जिक्र है, कि कितना खास जिक्र है। जब 5 बार आज़ान में और हर आज़ान में 6 बार अल्लाह अकबर पुकारा जाता है ताकि मुसलमानों को इबादत की तरफ बुलाया जाए। अल्लाह अकबर नमाज का लाजमी हिस्सा है। हर नमाज में तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर कहकर ही नमाज का आगाज और इब्तिदा होती है, रुकू और सजदा होता है। तो सोचें कि इस नाम की फजीलत क्या है, कदर व मंजिलत क्या है। और जब हम लोग इस पायदार जिक्र को अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर देंगे तो हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब आ जाएगा, हमारी ज़िंदगियां आसान हो जाएंगी। आप लोगों ने अल्लाह अकबर पढ़ना है। अल्लाह अकबर 1 बार हो गया, अल्लाह अकबर 2 बार हो गया, अल्लाह अकबर 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने अल्लाह अकबर को सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स अल्लाह अकबर आप लोगों ने पढ़ना है। जब 11 बार अल्लाह अकबर पढ़ लें उसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने दूसरे नंबर पे बहुत ही खास आयत है जो कि मदद के वक्त पुकारी जाती है। अल्लाह वालों, इस आयत को पढ़ के मदद मिल जाती है और ये आयत करीमा है जो कि बहुत ही खास आयत है, जिस आयत को पढ़ने से अल्लाह पाक की मदद ज़रूर मिलती है। हत्ता कि नबी पाक ने यहाँ तक फरमा दिया, अगर यूनुस अलैहिस्सलाम आयत करीमा नहीं पढ़ते, अल्लाह पाक को आयत करीमा से नहीं बुलाते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको क़यामत के दिन मछली से ही निकालते, यानी आपको मछली के पेट से आज़ादी नहीं मिलती। तो सोचें कि 10 मुहर्रम को जब यौम आशूरा को आपने आयत करीमा पढ़ी तो आपको मुहर्रमुल हराम के महीने में जो है वो मछली के पेट में से आपको आज़ादी मिली। यौम आशूरा के दिन तो खैर ये है कि इसमें थोड़ी राय है कि लोगों की मुख्तलिफ है, लेकिन महीना यही बताया जाता है कि मुहर्रम के महीने में ही
آپ کو جو ہے وہ رہائی ملی تھی اور آیت کریمہ پڑھنے سے ہی ملی تھی۔ تو آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، آج لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر ہی آپ کو ملے گی۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ نجات چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ آیت کریمہ کو ضرور پڑھیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دو بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار آیت کریمہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ جب آیت کریمہ 41 بار آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے دو نام ہیں۔ ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی۔ تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے، تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو، ان دو ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ دو بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا۔ یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، اب اللہ والوں آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آخر میں آپ لوگوں نے جو نام پڑھنا ہے وہ نام یا لطیفو ہے۔ یا لطیفو یہ اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہے نرمی اور باریکی والا۔ تو لہٰذا آج آخر میں آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا لطیفو کا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو یہ دو بار ہو گیا، یا لطیفو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا لطیفو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا لطیفو کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ 11 بار پڑھنے کے معنی یہ نہیں کہ چھوٹا عمل ہے کیا اثر کرے گا۔ ایک بار پڑھ کے تو دیکھو، ایک بار آزما کے تو دیکھو۔ آج ماہ سفر کی 4 تاریخ کو یہ 4 چھوٹے چھوٹے اعمال صرف ایک بار پڑھ کر دیکھو، خود پتہ لگ جائے گا کہ یہ عمل کتنا تیر و ہدف ہے، کس طرح سے کام کرتا ہے، کامیابیاں کس طریقے سے ملتی ہیں، رزق کس طریقے سے بڑھتا ہے۔ اللہ والوں، یا لطیفو کا یہ نام آپ کی قسمت کو تبدیل کر دے گا، گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم کر دے گا۔ اب اس کے بعد آپ لوگ اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ بآسانی ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، عمل آپ نے اچھے انداز میں کرا، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھا۔ اب دیکھیں دعا مانگنے کا وقت ہے، اب رب سے حاجت کرنے کا وقت ہے، اور رب سے آپ لوگ یقین کریں، گڑ گڑا کے مانگے۔ میں تو کہتا ہوں آج رب سے وہ مانگے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے کہ یہ میری حاجت پوری ہو نہیں سکتی، اللہ پاک مجھے اس طرح نواز نہیں سکتا۔ آج آپ لوگ اس طریقے سے رب سے مانگے، انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کے لیے لازمی آسانی فرمائے گا، آپ کے رزق کو بھی لازمی بڑھائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب پہ اپنی کرم نوازی سے فرمائے۔ آج ماہ سفر کی 4 تاریخ ہے، اس عمل کو بالخصوص کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اچھا سا کامنٹ ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔